اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، اسکولوں کے، سیکنڈری اسکولز کے طلباء، طالبات، کالجز، یونیورسٹیز کے طلباء، طالبات، زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والا جو بھی فرد اس وقت اس براڈ میں شامل ہے، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم، آداب عرض۔ معزز خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں اپنی باتوں کا تفصیلی ذکر کروں، اسٹوڈنٹ سے میری گزارش ہے جو ریگولر میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ان کے علم میں ان سے میں یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ وہ کاغذ اور قلم لے کر پلیز ضرور بیٹھیں اور اہم پوائنٹس کو برائے کرم نوٹ کرتے رہیں تاکہ وقت ضرورت وہ ان کے کام آ سکیں۔ معزز خواتین و حضرات، آج 21 ستمبر 2025 کی تاریخ ہے، 21 سپٹمبر 2025 اتوار کا دن ہے، اور جو فکری یعنی سنڈے اور جو فکری نشست کا نمبر ہے آج، وہ 320ویں، شاباش وجی، جیتے رہیے، 320 نمبر ہے آج، 320ویں فکری نشست ہو رہی ہے۔ تھاٹ پرووکنگ، مائنڈ بلوئنگ، مائنڈ باگلنگ اسٹڈی سرکل نمبر 320۔ معزز خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ کے علم میں یہ بات آ چکی ہوگی، اور جنہوں نے آج پہلی مرتبہ میری براڈ کو جوائن کیا ہے، ان کے علم میں شاید یہ بات پہلی مرتبہ آ رہی ہو کہ ایم کیو ایم پاکستان میں کوآرڈینیشن کمیٹی کے ممبران نثار احمد پنور اور انور خان ترین کو آج سے 6 روز قبل، یعنی 16 ستمبر کو
انہیں ایک پروگرام میں شرکت کے لیے جانا تھا کہ راستے سے انہیں نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا۔ اس طرح اگر ہم ہفتے کا دن نکال دیں تو 5 دن ہو چکے ہیں ان کے اغوا کے۔ ابھی تک ان کا کچھ علم نہیں کہ وہ کہاں ہیں۔ یہاں کچھ سوالات ذہن میں آتے ہیں۔ میں اس سے پہلے کہ ان سوالات کی طرف آؤں، یہاں یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ دوسرے ہی دن 17 ستمبر کو لاہور ہائی کورٹ میں کراچی سندھ ہائی کورٹ میں ان کی پٹیشن سینئر وکیل جوہر عابد ایڈوکیٹ صاحب نے داخل کی، جس کی تاریخ 19 ستمبر دی گئی۔ 19 ستمبر کو جب عدالت میں وکیل صاحب پیش ہوئے تو جج صاحب نے، ہائی کورٹ کے جج صاحب نے 22 اکتوبر کی تاریخ دے دی۔ اب آپ غور کیجئے کہ کسی کا باپ، کسی کا شوہر اغوا کر لیا گیا ہو، اس کے بچوں، اہل خانہ، ان کی بیگمات پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ایک ایک لمحہ ذرا اپنے اوپر رکھ کر سوچئے کہ آپ میں سے جو شادی شدہ ہیں، خدا نہ خواستہ اگر آپ کہیں اللہ نہ کرے غائب ہو جائیں تو آپ کی بیگمات کی کیفیت کیا ہوگی، آپ کے بچوں کی کیفیت کیا ہوگی۔ اس تصور کو جب تک آپ ذہن میں نہیں لائیں گے تو آپ اس وقت جن کے بچے غائب کیے گئے ہیں، خواہ وہ صوبہ سندھ سے کیے گئے ہوں، صوبہ بلوچستان سے کیے گئے ہوں، صوبہ پنجاب سے کیے گئے ہوں، صوبہ کے سے کیے گئے ہوں، اور عدالتوں میں پٹیشنز داخل کرنے کے باوجود ان کے لاپتہ افراد کا کوئی سراغ نہ مل رہا ہو،
تو ان کے گھر والوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ ایک ایک لمحہ کس طرح گزر رہا ہوگا۔ آنکھیں بند کر ایک لمحے کے لیے تصور کیجئے خود کہ آپ غائب ہو جاتے ہیں خدا نخواستہ۔ اگر آپ شادی شدہ ہیں تو، اور آپ شادی شدہ نہیں ہیں تو بھی، آپ شادی شدہ ہیں تو آپ کی بیگمات، آپ کے بچوں کی کیا کیفیت ہوگی؟ ایک ایک لمحہ کیسے گزر رہا ہوگا؟ ذرا سوچئے آنکھیں بند کر کے، پلیز پلیز۔ یا اگر آپ غیر شادی شدہ ہیں تو آپ آنکھیں بند کر کے سوچئے کہ آپ کے ماں باپ، بہن بھائیوں کے اضطراب کی کیفیت، بے چینی کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ مسئلہ صرف نثار احمد پنور کا نہیں، انور خان ترین کا ہی نہیں، بلکہ ایسے بیٹوں کے اغوا کی داستانیں جو حقیقت پر مبنی ہیں وہ پورے ملک میں پائی جاتی ہیں۔ لوگ اغوا کر لیے جاتے ہیں، لوگ گم شدہ کر لیے جاتے ہیں۔ اب کسی بھی ملک کا شہری، اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں۔ ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قریبی پولیس تھانے میں رپورٹ درج کرائے۔ پاکستان میں ایک اور طریقہ نکلا ہے کہ اگر کسی گھر کا کوئی فرد لاپتہ ہو جائے یا کہیں کوئی حادثہ ہو جائے، کہیں کوئی چوری ڈکیتی ہو جائے، کوئی کسی بھی قسم کا کوئی حادثہ ہو، تو حکومت نے ایک لائن نمبر دیا ہے 15 کا، اس پہ اطلاع دے دی جائے۔ اس پر اطلاع دے دی گئی، فوراً انہوں نے آئیڈینٹی کارڈ مانگا، تصویر مانگی، وہ انہیں فراہم کر دی گئی۔ اب رہ گیا دوسرا مرحلہ، پولیس اسٹیشن میں گمشدگی کی اطلاع، وہ درج کرا دی گئی۔ مقامی پولیس والوں نے مقامی پولیس تھانے کے پولیس افسران و عملے نے انکار کیا کہ ہم نے نثار احمد پنور یا انور خان ترین نامی کسی فرد کو نہ تو گرفتار کیا ہے، نہ ان کے بارے میں ہمارے پاس کوئی اطلاع ہے۔ اب دوسرا پھر راستہ یہ ہے کہ آپ دوسرے ہی دن اپنے صوبے کے ہائی کورٹ میں ایک
پٹیشن داخل کریں اپنے پیاروں کے گمشدہ ہونے کی، اور وہ پٹیشن داخل ہو جائے تو عدالت کا فرض ہے کہ وہ فوری گمشدہ افراد کی بازیابی کے لیے ملک میں موجود تمام ایجنسیوں، پولیس سمیت تمام ایجنسیوں کو ہنگامی نوٹس دے، جس میں انہیں آرڈر دے 24 گھنٹے کا، کہ 24 گھنٹے کے اندر ان دونوں افراد کو حاضر کیا جائے۔ جب نثار احمد پنور اور انور خان ترین کی پٹیشن داخل کی گئی تو 19 ستمبر کی تاریخ دی گئی، 2 دن بعد کی۔ 19 ستمبر کو جب گئے تو وہاں نثار احمد پنور اور انور خان ترین تو موجود نہیں تھے، جج صاحب موجود تھے، جن کے علم میں، جن سے جب یہ معلوم کیا گیا کہ بھئی اب تک یہ بازیاب نہیں ہوئے ہیں، تو انہوں نے پھر آرڈرز لکھ کر دیے اور 22 اکتوبر کو حکم دیا متعلقہ اداروں کو کہ وہ بتائیں کہ یہ کہاں ہیں۔ اب آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ 1 مہینے سے زائد عرصے کی تاریخ دی جائے، جو اغوا کیے گئے ہوں، جو گم شدہ کیے گئے ہوں، جو لاپتہ کیے گئے ہوں، ان کی بازیابی کے لیے 1 ماہ کا وقت دینے کا مطلب سوائے اس کے کیا ہے کہ 1 ماہ تک وہ لوگ جنہوں نے اغوا کیا ہے وہ ان کے ساتھ جو چاہیں سلوک کریں، اور ایسے ہی سلوک ظلم و تشدد بربریت سے MQM کے اور دیگر جماعتوں کے گمشدہ افراد جب عدالت انہیں بازیاب کرانے میں ناکام رہی تو ان میں سے بیشتر کی مسخ شدہ لاشیں سڑکوں پر ملیں۔ جج صاحب نے تو لمبی لمبی تاریخیں دے دیں۔ جج صاحب، آپ نے اتنی طویل تاریخ دی، کیا آپ کی اولاد ہے یا نہیں؟ کاش آپ کی اولاد کے کسی بھی اولاد کے اس طرح غائب ہونے کا تجربہ آپ کو
اور ان تمام جج صاحبان کو ہو جو اس طرح کی لمبی لمبی تاریخیں دیتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ لگے، آپ کے گھر والوں کو پتہ لگے کہ جس کے بچے اس طرح سے غائب کیے جاتے ہیں ان کے گھر والوں کا کھانا پینا سب کچھ حرام ہو جاتا ہے۔ حرام سے مراد یعنی کہ کسی کا دل نہیں چاہتا، فکر ذہن جب پریشان ہوتا ہے تو جسم کے دیگر اعضاء مکمل طور پر کام نہیں کرتے۔ اب یہاں پر میں ان لوگوں سے جو اپنے براڈ پر عمران خان تحریک انصاف پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف خوب بات کرتے ہیں تاکہ عمران خان کے چاہنے والے ان کے ٹی وی ٹاک شوز کو غور سے دیکھیں، ان کی سبسکرپشن بڑھے، ان کے دیکھنے والے فالوورز بڑھیں، لیکن وہ تذکرہ تو مظالم کا کرتے ہیں مگر کرنے کے بعد جب اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں تو پاکستان کے بارے میں وہ نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔ میں ان سے پوچھتا ہوں اس کا مطلب آپ بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی وقت کوئی بھی اینکر پرسن پاکستان زندہ باد کے نعرے کا وضاحت کے ساتھ مطلب بتائے۔ ایسا ملک جہاں آئین کی حکمرانی نہ ہو، جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو، جہاں مظلوم کو انصاف دینے کی عدالتیں موجود نہ ہوں، جہاں دلی دکھوں کا شکار ان لوگوں کے اہل خانہ جن کے لوگ لاپتہ یا گرفتار کر لیے گئے ہیں، ان کے دکھوں کا کوئی اندازہ کر بھی سکتا ہے مسوائے اس کے کہ اگر ان پر ذرا سی کوئی آنچ ہلکی سی بھی آئے تو یہ اینکر پرسنز اپنے اوپر ہونے والے ہلکے سے
ذرہ برابر کچھ بھی تھوڑا سا ہو جائے جس سے کوئی نقصان نہ پہنچے، اس کا ذکر بڑھا چڑھا کر کرتے ہیں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو ان پر۔ تو جس ملک میں آئین بھی نہ ہو، جس ملک میں قانون کی یعنی آئین کی، قانون کی حکمرانی نہ ہو، عدالتوں کے ججز، چھوٹی عدالتوں کے ججز بھی ججز ہوتے ہیں، ان کی بھی حیثیت ہوتی ہے، لیکن اعلی عدالتوں کے جج وہ اپنے ہاتھوں میں فریادیں لیے انصاف کے لیے سپریم کورٹ سے بار بار رجوع کریں، جو انصاف دینے کی بڑی بڑی کرسیوں پر بیٹھے ہیں، وہ خود انصاف کے طالب ہیں اور اپنے ہاتھوں میں فریادیں لیے سپریم کورٹ آف پاکستان سے دہائیاں، ججز سے، چیف جسٹس سپریم کورٹ سے دہائیاں دے رہے ہیں، جہاں انصاف کا نظام یہ ہو کہ اعلی عدالتوں کے ججز انصاف مانگنے کے طالب ہوں، جہاں لوگوں کے، مظلوم لوگوں کے، جن کے بچے غائب ہیں، جن کے پیارے چھین لیے گئے ہیں، انہیں انصاف دینے والا کوئی نہ ہو، اس ملک کے کس کام کو آپ زندہ باد کہتے ہیں؟ یعنی کہ لوگ روتے رہیں، اغوا ہوتے رہیں، لاپتہ ہوتے رہیں، قتل ہوتے رہیں، اور آپ ایسے ظالم ملک کے زندہ باد کے نعرے لگائیں جہاں ظلم کی، جبر کی، قہر کی، نمرودیت کی، شدادیت کی، یزیدیت کی حکومت ہو، اس کو آپ زندہ باد کہتے رہے؟ آپ کسے زندہ باد کہہ رہے ہیں؟ اس کا جواب اینکر پرسنز مجھے ضرور دیں کہ کون سے پاکستان کو آپ زندہ باد کہہ رہے ہیں؟ آپ اس کا ہی جواب دے دیجئے کہ پاکستان 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے بنا تھا یا صرف موجودہ جغرافیہ پاکستان کا ہے، یہاں رہنے والے مسلمانوں کے لیے بنا تھا؟ اگر آپ نے اس کا مجھے جواب دے دیا تو آپ جو مطالبہ، جو کہیں گے، آپ کا حکم میرا سر۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا نعرہ تھا؟ مسلم، ہندو الگ الگ قومیں ہیں، یہ تھا یا نہیں تھا؟
دونوں کے مذہب الگ الگ ہیں۔ انگریزوں کے چلے جانے کے بعد ہندوستان میں مسلمان اقلیت میں رہ جائیں گے، ہندوؤں کی اکثریت ہوگی، لہذا مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے۔ کیا اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ تھا؟ میں تمام اینکر پرسن سے پوچھ رہا ہوں، زندہ باد کا نعرہ لگانے والوں، کیا اس کے علاوہ کوئی اور نعرہ تھا؟ کیا آپ اب مجھے اس کا جواب دیجئے کہ کیا پاکستان، جس کے بارے میں آج تک ملاؤں کا منہ چپ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کے نام پہ وطن بنا ہے، تو اللہ کیا صرف جہاں پاکستان بنا ہے یہاں کے مسلمانوں کا اللہ ہے؟ یہ ایک سوال لکھ لیجئے۔ مجھے یہ بتائیے کہ بر صغیر میں جب یہ کہا تھا کہ ہندو الگ مسلمان الگ، ان کا کلچر الگ، ان کی تہذیب الگ، ان کا رہنا سہنا الگ، ان کا کھانا الگ، ہمارا کھانا الگ، اور اس سے بڑھ کر ہمارا مذہب الگ، ہم الگ الگ قومیں ہیں، لہذا مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن چاہیے۔ پہلے تو اس کا جواب دیجئے کہ پاکستان کیا بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کا وطن بن سکا؟ جواب دیجئے۔ جب آپ جواب نہیں دے سکتے تو پھر آپ کہیے کہ یہ پاکستان نامکمل پاکستان ہے، اسے واپس انڈیا میں شامل کیجئے اور پھر دوبارہ ایک ایسے وطن کا مطالبہ کیجئے کہ جہاں بر صغیر کے تمام مسلمان وہاں زندگی گزار سکیں۔ کیا پاکستان ایک اسلامی ملک ہے؟ اور اگر ہے تو کیا بھارت کا مسلمان اگر پاکستان کی شہریت حاصل کرنا چاہے تو کیا پاکستان مسلمان کی بنیاد پر جس نام سے، اسلام کے نام سے یہ وطن بنا، تو اسلام کے نام پر مملکت پاکستان اسے شہریت دے دے گی؟ نہیں دے گی۔ ایسے پاکستان کو تم زندہ باد کہتے ہو جس نے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا، جس نے مسلمانوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، 20 کروڑ مسلمانوں کو
جو ہندوستان میں ہیں ان کا کیا مستقبل ہے؟ پاکستان زندہ باد یعنی 20 کروڑ مسلمانوں کو کی موت کا نعرہ لگاتے ہو تم، یہ زندہ باد کہہ کے۔ میری باتوں کا جواب تو تم میں سے کوئی نہیں دے سکتا، لیکن اس پاکستان جب تم سمجھ چکے ہو کہ پاکستان کا جو نعرہ دیا تھا کہ مسلمان علیحدہ ہندو علیحدہ، تو پھر زندہ باد الطاف حسین بھی کہے گا، چلا چلا کے کہے گا۔ آج ہی فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے مطالبہ کرو کہ بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے پاکستان کی سرحدیں کھول دیں۔ جو خوشی سے آنا چاہے وہ پاکستان کی شہریت اختیار کر لے، جو نہ آنا چاہے اس کی ذمہ داری پھر پاکستان پر نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ پھر جو بھی حشر ہو، جو بھی سلوک ہو، اس کی ذمہ داری پھر پاکستان پر نہیں ہوگی۔ لیکن کہیں تو آپ ٹھہرے نا، چلیے آپ چھوڑ دیجئے، تقسیم کے جھگڑے میں آپ نہیں پڑتے تو آپ آج کی بات کر لیجئے۔ عمران خان کو انصاف مل رہا ہے؟ عمران خان کی بیوی کو انصاف مل رہا ہے؟ عمران خان کی اسیر خاتون یاسمین باجی کو انصاف مل رہا ہے؟ ان کے سینکڑوں جو جیلوں میں ان کو انصاف مل رہا ہے؟ جہاں انصاف نہیں مل رہا تو زندہ باد کا نعرہ کیسے لگا رہے ہیں آپ؟ میں نہیں کہتا زندہ باد نہ کہیے، بالکل کہیے، ضرور کہیے۔ جب مظلوم کو انصاف ملے، قیدی کو عدالت سے انصاف ملے، نہ کردہ گناہوں کی قید میں بلا جواز رہنے کی سزا نہ ملے، بلکہ ایک سیکنڈ بھی بنا کسی گناہ کے اسے قید میں نہ رہنا پڑے۔ آپ بتائیے، آپ اصل میں پتہ ہے کس کو زندہ باد کہتے ہیں؟ عمران خان کو جیل میں رکھو، پاکستان زندہ باد، عدالتیں زندہ باد، آئین زندہ باد، قانون زندہ باد، بلوچوں کا قتل عام کرو، پشتونوں پہ ڈرون حملے کرو، آئین زندہ باد، قانون زندہ باد، پاکستان زندہ باد۔ تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، بچے قتل نہیں ہو رہے ہیں اینکر پرسنوں، اسی لیے تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہے، تمہیں کوئی درد نہیں ہے۔ تمہارے منہ سے کبھی ایم کیو ایم پر ڈھائے جانے والے فوجی مظالم کا تذکرہ تمہارے منہ سے کیوں نہیں نکلتا کہ تمہارے منہ تعصب کے تعفن سے بھرے پڑے ہیں، تمہارے ذہن تعصب آلود ہو چکے ہیں، تمہارے ذہنوں سے مہاجر شہداء کا تذکرہ
کبھی نہیں ہوگا کہ تم متعصب ہو، تم خود ظالم ہو، تم خود جابروں کے ساتھ ہو۔ معزز خواتین و حضرات، آج میں نے دعوت فکر دی ہے۔ میں آج 320ویں فکری نشست کے پہلے حصے کا یہیں اختتام کر کے سوال کرتا ہوں ایک ایک پاکستانی سے کہ وہ کون سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے۔ اس کا جواب مجھے براڈ پہ آ کے دے۔ وہ پاکستان جہاں عدالت آزاد نہ ہو، جہاں انصاف نہ ملے، جہاں قانون کی حکمرانی نہ ہو، جہاں فارم 47 کے تحت ہارے ہوئے لوگوں کو جتوا کر وزیر اعظم بنا دیا جائے، ایسے پاکستان کے نظام کو، یعنی پاکستان وہاں کے نظام کو تم کہہ رہے ہو، وہاں کے اطوار کو، طور طریقوں کو، وہاں کے آئین کو، وہاں کے قانون کو، وہاں کی عدالتوں کو، سب کو تم زندہ باد کہہ رہے ہو۔ یاد رکھو کس پاکستان کو تم زندہ باد کہہ رہے ہو، اس کا جواب چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں مصطفیٰ زبادی سے کہوں گا میرے پہلے حصے کا خلاصہ کریں۔ جی آداب بھائی، جی بھائی آج جو آپ کی فکر نشست نمبر 320 جو ہے، آپ نے آج اپنی اس نشست میں بہت ہی اہم اور بہت ہی تلخ اور بہت سچے سوالات آپ نے اٹھائے ہیں، نہ صرف اینکرز کے لیے جو بیٹھ کر تبصرے تجزیے کرتے ہیں، بلکہ تمام پاکستانیوں کے لیے ان کے سامنے آپ نے یہ سوالات رکھے ہیں۔ آپ نے اپنی نشست کے آغاز میں پہلے تو ایم کیو ایم کے جو کوارڈینیشن کمیٹی کے ارکان ہیں نثار پنور اور انور خان ترین بھائی، ان کی جو گمشدگی ہے، ان کو جو لاپتہ کیا گیا ہے، اس کا آپ نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح ان کو 16 ستمبر کو لاپتہ کیا گیا، اٹھایا گیا، پٹیشن دائر ہوتی ہے، 19 ستمبر کو نوٹس جاری ہوتے ہیں، اور فوری بازیابی کی جو فریاد تھی اس کے بجائے انہوں نے اس کے لیے نوٹسز جو جاری کیے سماعت کے لیے، انہوں نے 22 اکتوبر کی تاریخ دی، 1 مہینے کی بعد کی تاریخ ہے۔ آپ نے سوال کیا آج پھر کہ جو اس طرح سے غائب ہوتا ہے تو اس کے بیوی بچوں، ماں باپ، بہن بھائیوں پر کیا گزرتی ہے۔ تو اگر یہ جو ججز ہیں جنہوں نے یہ حکم دیا، تو اگر ان کے بچے جو ہیں وہ اس طرح سے غائب ہوں تو پھر ان کو ان لوگوں کے ماں بہن بھائیوں بچوں کے دکھ کا کرب کا احساس ہوگا کہ جن کے پیارے غائب کر دیے جاتے ہیں۔ آپ نے اس سلسلے میں بتایا ہے کہ کیا کچھ ہوا نثار پنور بھائی اور انور خان ترین بھائی کی اس گمشدگی کے بعد۔ پھر آپ نے بتایا کہ بھائی جس طرح سے لوگوں کو غائب کیا جا رہا ہے، ایم کیو ایم کے کارکنوں کو کس طرح سے غائب کیا گیا، کس طرح سے لوگوں کے جب لوگ غائب کیے جاتے ہیں تو ان کے والدین، ان کے بہن بھائی، ان کے عزیز و اقربا پر، ان کے گھر والوں پر کیا گزرتی ہے۔ آپ نے بھائی ان اینکرز کا، صحافیوں اور یوٹیوبرز کا جو اپنی اپنی براڈ پر عمران خان اور پی ٹی آئی پر ڈھائے جانے والے مظالم کا جو خوب ذکر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد اپنے فالوورز کو، اپنے سبسکرائبر کو بڑھانے کے لیے وہ پی ٹی آئی اور عمران خان کے ساتھ حکومت کی زیادتیوں کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن اپنے پروگرام کے اختتام ان پر میں سے عزیز آبادی جتنے اینکر پرسنز
جو عمران خان کا نام بیچ رہے ہیں، ان میں سے کسی کو بھی عمران خان سے ذرہ برابر کی محبت نہیں ہے، ماں سوائے ایک دو کے، باقی سب دھندا کر رہے ہیں، نام بیچ رہے ہیں سوائے ایک دو کے۔ بے شک بے شک، بالکل بھائی ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل آپ نے صحیح ترجمانی کی ہے کہ وہ نام بیچ رہے ہیں عمران خان کا اور پی ٹی آئی کا، صرف اور صرف اپنے فائدے کے لیے۔ تو آپ نے بھائی یہ لوگ جو اپنے پروگرام کے اختتام پر پاکستان زندہ باد کہتے ہیں، آپ نے ان سب سے سوال کیا ہے کہ وہ زندہ باد کہتے ہیں تو کس پاکستان کو زندہ باد کہتے ہیں؟ کہ ایسا ملک جہاں آئین اور قانون کی حکمرانی نہ ہو، اور جہاں عدالتیں آزاد نہ ہوں، اور عدالتوں سے مظلوم لوگوں کو انصاف نہ ملتا ہو، اور جن ملک کے پاکستان کے مظلوم شہریوں کے لوگوں کو غائب کیا جاتا ہو، اور ان کی فریاد کوئی سننے والا نہ ہو، کیا وہ ایسے ملک کو زندہ باد کہتے ہیں؟ پھر ساتھ میں آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جس ملک میں صورتحال یہ ہو کہ صرف نچلی عدالتوں کے نہیں بلکہ اعلیٰ عدالتوں کے یعنی ہائی کورٹس کے جو ججز ہیں وہ خود انصاف کے طالب ہوں، وہ خود فریادیں کرتے ہوں کہ ان پر کس طرح سے دباؤ ڈالا جاتا ہے، ملکی ایجنسیز ISI کس طرح سے ان پر دباؤ ڈالتی ہے، کس طرح سے ان پر اپنی مرضی کے فیصلے لینے کے لیے ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے، اور ان کے اہل خانہ کو، رشتہ داروں کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کے گھروں میں ان کو بلیک میل کرنے کے لیے ان کے گھروں حتیٰ کہ ان کے بیڈ روم تک میں خفیہ کیمرے لگائے جاتے ہوں، تو وہ یہ فریادیں سپریم کورٹ میں دیتے ہوں وہ ہائی کورٹس کے جج، لیکن ان کو انصاف نہ مل رہا ہو، کیا یہ اینکرز، یہ یوٹیوبرز، کیا ایسے ملک کو وہ زندہ باد کہتے ہیں؟ اور پھر آپ نے یہ بھی سوال کیا ہے کہ کیا وہ ایسے ملک کو زندہ باد کے نعرے لگاتے ہیں کہ جہاں ظلم و جبر اور قہر اور فرعونیت اور نمرودیت کی، شدادیت کی حکومت ہو؟ کیا آپ ایسے پاکستان کو زندہ باد کہہ رہے ہیں؟ پھر آپ نے تاریخ کی روشنی میں بہت ہی اہم سوال ایک مرتبہ پھر آپ نے اٹھایا ہے کہ بتایا یہ گیا تھا تحریک پاکستان کے دوران کہ پاکستان 10 کروڑ عوام کے لیے یعنی کہ برصغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کے لیے بنا تھا۔ تو آپ کا سوال یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان برصغیر کے تمام مسلمانوں کا وطن بن سکا ہے؟ اس دوران جو 2 قومی نظریہ دیا گیا، بتایا گیا برصغیر کے عوام کو کہ ہندوستان میں، برصغیر میں ہندو الگ ہیں، مسلمان الگ ہیں، دونوں کی ثقافت، ان کا رہنا سہنا، کھانا پینا، حتیٰ کہ ان کے مذاہب تک الگ ہیں، اور انگریزوں کے چلے جانے کے بعد مسلمان جو ہیں وہ اقلیت میں رہ جائیں گے، وہ غلام بن جائیں گے ہندو اکثریت کا، لہٰذا برصغیر کے ہندوستان کے مسلمانوں کا ایک علیحدہ وطن ہونا چاہیے، یہ نظریہ دیا گیا تھا۔ پھر آپ نے سوال کیا ہے کہ جب یہ تمام ہندوستان کے تمام مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن بنایا گیا تھا تو پھر کیا پاکستان ہندوستان کے تمام مسلمانوں کا وطن بن سکا؟ ہندوستان میں جو 20 کروڑ مسلمان رہ رہے ہیں ان پر اس پاکستان کی سرحدیں کیوں بند کر دی گئیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ جو ہے یہ نامکمل پاکستان ہے، اور اصولی طور پر ہونا یہ چاہیے کہ اسے واپس اسی شکل میں لے جایا جائے، یعنی کہ اسے واپس انڈیا میں شامل کیجیے، پھر دوبارہ ایک اس وطن کا اصولی بنیاد پر مطالبہ کیا جائے کہ جو ہندوستان کے اور اس وقت کے برصغیر کے تمام مسلمانوں کا وطن ہو، جہاں تمام مسلمان آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ پھر آپ نے یہاں بھی سوال کیا ہے کہ کیا جو بھارت میں رہ جانے والے مسلمان ہیں، اگر یہ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا تھا تو کیا
بھارت میں رہ جانے والے مسلمان ان کو اسلام کے نام پر پاکستان کی شہریت دی جا سکتی ہے آج؟ حقیقت میں ان کو پاکستان کی شہریت نہیں دی جائے گی. تو پھر جب اگر یہ صورتحال ہو تو پھر کیسے اسے زندہ باد کہا جا سکتا ہے؟ پھر آپ نے یہاں پھر یہ بھی سوال کیا ہے کہ آج جو ملک کے حالات ہیں، کیا اس میں عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہے، کیا ان کو انصاف مل رہا ہے؟ کیا ان کی بیوی کو انصاف مل رہا ہے؟ کیا ان کی جو دیگر خواتین رہنما ہیں، ڈاکٹر یاسین راشد کا آپ نے نام لیا، ان کو، اور جو دیگر پی ٹی آئی کے وہ رہنما جنہوں نے اپنا سودا نہیں کیا، جو عمران خان کو جنہوں نے نہیں چھوڑا، کیا ان کو انصاف مل رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ آپ زندہ باد ضرور کہیں، لیکن اس ملک کو کہ جہاں مظلوموں کو انصاف مل رہا ہو اور کسی بھی فرد کو کسی بھی ایک جھوٹے الزام میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی کسی قید میں نہ رہنا پڑے، پھر آپ ایسے ملک کو آپ زندہ باد کہیں. لیکن آپ اگر زندہ باد کہتے ہیں آج کے حالات میں کہ جہاں انصاف ناپید ہے، جہاں مظلوم لوگوں کو جبر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، جہاں بلوچوں کا قتل کیا جا رہا ہے، جہاں انصاف کا قتل کیا جا رہا ہے، اور آپ اس کو زندہ باد کہتے ہیں، تو اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاں ظلم اور مظلوم میں بھی تفریق ہے. آپ بظاہر اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا ہمدرد ظاہر کرنے کے لیے ان پر ہونے والے واقعے کا تو ذکر کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ ایم کیو ایم پر ہونے والے مظالم کا کبھی تذکرہ آپ کے منہ سے نہیں نکلتا، اس لیے کہ آپ کے ذہن جو ہے وہ تعصب سے آلودہ ہو چکے ہیں، اور آپ خود بھی ظالموں اور جابروں کے ساتھ ہیں. اسی لیے آپ اس ظلم اور جبر کو بیسیکلی آپ زندہ باد کہتے ہیں. آپ نے اپنی گفتگو کے آخر میں ایک پاکستانی سے جو پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتا ہے، تو جہاں عدالتوں سے انصاف نہ ملے، جہاں فارم 47 کے تحت جعلی جو لوگ ہیں جو ہارے ہوئے تھے ان کو جتا دیا جائے، اور وہاں آئین و قانون ایسے ملک میں ایسے نظام کو زندہ باد کہہ رہے ہوں، تو یہ ہر پاکستانی کے لیے آپ نے ایک سوال چھوڑا ہے کہ کیا جس ملک میں اس طرح کا ظالمانہ نظام ہو، تو کیا زندہ باد کہہ کے آپ اس ظلم کو زندہ باد نہیں کہہ رہے؟ یہ آپ نے ایک سوال چھوڑا ہے تمام پاکستانیوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے. یہ ہے بھائی کچھ خلاصہ آپ کی آج کی اس اہم گفتگو کا، اہم نشست کا. بہت شکریہ بھائی. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں سہیل خانزادہ سے کہوں گا کہ جو آج سے متعلق جو گفتگو میں نے کی ہے اس سے متعلق سوال ہوگا تو میں جواب دوں گا، ورنہ جواب نہیں دوں گا. جی آداب بھائی. جی تسلیمہ. سید آصف علی. جی سید آصف علی. بھائی اس سے جی آپ مائک پر ہیں، آپ سہیل میں بھائی، اس سے متعلق سوال کیجیے. جی مصطفیٰ بھائی. بھائی اس سے پہلے کہ یہ سوال جو آپ کا باقاعدہ آغاز ہو، آپ کے علم میں جو تازہ ترین جو صورتحال ہے وہ علم میں لانا چاہتے ہیں کہ جو اس وقت اسلام آباد کے جو 6 ججز نے اپنی درخواست دائر کی ہے سپریم کورٹ میں، ایک جج کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے، تو وہ جو ججز انصاف مانگ رہے ہیں ہائی کورٹ کے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے حق میں کچھ وکلا نے پرامن طور پر احتجاج کیا کہ بھائی ججز کی فریاد سنی جائے، ان کے ساتھ انتقام نہ لیا جائے. تو ان وکلا میں جن میں ایمان مزاری جو ہیومن رائٹس کی بڑی لائر ہیں اس وقت بڑھتی ہوئی، ان تمام وکلا کے گھروں پر چھاپے مارے جا رہے ہیں، خود بشمول ایمان مزاری کے، اور ان کے خلاف جھوٹا FIR بھی درج کر دی گئی ہے ان کو دبانے کے لیے کہ وہ ان ججز کے حق میں کیوں آواز اٹھا رہے ہیں. یہ صورت ہے. میں ان ججز جنہوں نے سپریم کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ ججز 6 ججز جنہوں نے
سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے کہ انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں، انہیں انصاف کرنے سے روکا جا رہا ہے، ان کی حمایت میں جن وکلا نے ان کا ساتھ دینے کے لیے احتجاج کیا، جن میں سر فہرست ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ایمان مزاری صاحبہ بھی ہیں، جو ہمیشہ پاکستان میں اس وقت ظلم کے خلاف، جبر کے خلاف ایک مضبوط آواز تصور نہیں سمجھی جاتی ہیں، اور وہ جرأت و ہمت کا پیکر ہیں، وہ ہمت و شجاعت کا شعار ہیں۔ ایمان مزاری ایک انصاف کی آواز کا سمبل ہے، اس کے گھر پر چھاپے اور ان کے ساتھ شامل دیگر وکلا کے گھر چھاپوں کی میں شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، اور وکلا برادری سے اپیل کرتا ہوں کہ وکلا برادری، اب آپ خدا را للہ انصاف کے حصول کے لیے کچھ تو اپنے کالے کوٹوں کا احترام کیجئے، اور احترام کرتے ہوئے میدان عمل میں آئیے، اور جو ظلم و ناانصافی کا دورہ ہے اس کے خلاف آپ سراپا احتجاج بن جائیے۔ اور میں مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور ان چھاپے اور گرفتاریوں کا سلسلہ بند کیا جائے، ایمان مزاری اور دیگر وکلا کو اگر گرفتار کیا گیا تو اس کے نتائج مستقبل قریب میں پاکستان کے لیے ہرگز اچھے نہیں ہوں گے۔ جی مصطفیٰ زبادی۔ جی بھائی بہت شکریہ بھائی، بالکل یہ بہت آپ نے ایک جائز مطالبہ کیا، اور آپ ان کی آواز بنے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے بھائی۔ جی مظفر کھوکر صاحب، آپ مائک پر ہیں اس وقت، جو گفتگو فرمائی بھائی نے اس سے متعلق کوئی سوال ہے تو بھی سوال سامنے رکھیے اپنا۔ جی مظفر کھوکر صاحب، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی محمد سلمان صاحب، جی سوال کیجیے پلیز، محمد سلمان صاحب۔ جی سوریا غنی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز۔ السلام علیکم خیر تحریک جناب الطاف حسین بھائی۔ وعلیکم السلام۔ بھائی بہت ساری چیزیں آپ کہتے چلے آئے ہیں اور وہ ہوتی چلی آئی ہے۔ آج جس نہج پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشن جو بہت انصاف اور تقدس کی علامت ہے، اگر وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم ایک عام عوام کہاں جائیں؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری تو کوئی پوزیشن ہی نہیں رہی، اب کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کہ ہم کس کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔
کہ بہت مشکل وقت ہے جو ہمیں بہت لمحہ فکریہ ہے، کیونکہ آپ کنٹینیو اس طرف اشارہ کر رہے تھے، بتا رہے تھے یہ ایک چکر، صرف ایک لفظی بات کہ زندہ باد کے چکر میں زندہ باد تو ہے، زندہ باد تو جب رہے گا جب انسان زندہ رہیں گے، جب انسانوں کو کچھ انصاف ملے گا، جب لوگوں کی کوئی فلاح بہبود کی بات ہوگی، جبھی یہ در و دیوار انسان اس لیے بناتا ہے کہ سیکیورٹی ہو، گھر میں تحفظ ہو، انسان سکون کی، گھر ہی تو ہے ملک ہمارا، ہم اس کو اپنا گھر ہی تو سمجھتے ہیں، گھر ہے، اس میں اگر تحفظ نہیں ملا، انصاف نہیں ملا، تو گھر کے بچے بھی تو بدک جاتے ہیں اپنے ماں باپ سے۔ یہ کیوں نہیں سمجھ پا رہے کہ بچوں کو گھیرنے کے لیے ماں باپ کتنی اسٹرگل کرتے ہیں، ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں، باپ پہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ تو آپ نے بھی تو ایک باپ کی طرح سمجھایا ہے سب کو، اس قوم کے آپ باپ ہیں، اب آپ مہاجر قوم کے صرف باپ نہیں ہیں، آپ پورے پاکستانی قوم کے باپ ہیں۔ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اس باپ کی بات کو ان کو سمجھنا ہے، یہ کب سمجھیں گے؟ بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آج آپ کی 72ویں سالگرہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو، اللہ جل شانہ آپ کو صحت، زندگی، درازی عمر عطا فرمائے۔ ہر جگہ آپ کے لیے دعا ہو رہی ہے، ان جگہ بھی جو لوگ مجبور ہیں، بول نہیں سکتے، وہ بھی دبے لفظوں میں دعا کر رہے ہیں، بس اللہ ہماری دعا سن لے۔ پروردگار عالم کہ آپ کا سایہ ہم تمام پہ تادیر قائم و دائم فرمائے، اور آپ کو درازی عمر، صحت عطا فرمائے، اور آپ کو آپ کی منزل اور جو محبت آپ نے اپنی عوام سے کی ہے، جو تعلق کیا ہے، اللہ جلد از جلد ہمیں اس طریقے سے پاکستان عطا کر دیں۔ بہت شکریہ قائد تحریک، بہت شکریہ، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں ہمیں بتائیے، ہم تو کسی پوزیشن پہ نہیں ہیں آج۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ جی بہت بہت میں شکریہ مصطفیٰ زبادی، ان گرفتاریاں یہ جو ابھی تازہ ترین آپ نے خبر دی ہے، اور جو ایمان مداری کے گھر پہ چھاپا، انصاف کے حصول کا مانگنا، جس ملک میں ناپید ہو اس ملک کے نظام کو تم زندہ باد بولو گے؟ زندہ باد بولنے والا جی۔ بالکل بھائی، ان کے خلاف ان کے شوہر کو بھی معلوم کیا، اور ان کی جو والدہ ہیں محترمہ شیری مزاری، ان کو بھی ہراساں کیا، حالانکہ وہ فریاد کر رہی ہیں کہ بھائی وہ نہیں ہے گھر پر، ان کو بھی ہراساں کیا انہوں نے۔ جی عبدالحفیظ بھائی، آپ مائک پر ہیں۔ السلام علیکم، آداب عرض الطاف بھائی۔ تسلیمات۔ الطاف بھائی، آپ نے 100% درست فرمایا، 100% آپ نے حق اور سچ فرمایا، اور اس ظالم نظام کو آپ نے بے نقاب کیا۔ الطاف بھائی، زندہ باد کے لغوی معنی ہے سلامت رہنے کے، اور پائندہ باد کے معنی ہے ہمیشہ رہنے، قائم رہنے، برقرار اور استحکام کے۔ الطاف بھائی، جب کوئی نیک عمل، صالح عمل کرتا ہے تو ہم اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ اس کو سلامت رکھے، اس نے کتنا نیک عمل کیا۔ اور اگر کوئی جب ظلم کرتا ہے تو ہم اس کے لیے کوئی اچھی بات نہیں کرتے بلکہ بددعائیں دیتے ہیں۔ آج دنیا میں فلسطین کے اوپر جب یہ اسرائیل بمباری کرتا ہے تو ہم کیا بولتے ہیں؟ اسرائیل مرد آباد۔ تو بالکل الطاف بھائی ایسے ہی پاکستان اگر لوگوں پر ظلم کرے گا تو کوئی بھی زندہ باد نہیں بولے گا، کوئی بھی پائندہ باد نہیں بولے گا۔ زندہ باد اور پائندہ باد کے لیے آپ کو نیک اور صالح عمل کرنا پڑے گا۔ الطاف بھائی، مجھے ایک بات کی اور اجازت دیجیے، کیونکہ آپ کی پچھلی نشست میں سوال جواب میں موجود نہیں تھا نوکری کی وجہ سے، اگر اس کی اجازت دے تو وہ سوال ضروری کرنا چاہتا ہوں۔ جی الطاف بھائی، آپ نے سعودی عرب اور پاکستان کے ایگریمنٹ کے بارے میں بتایا، اور آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ بتایا کہ ایگریمنٹ اور ٹریٹی میں کیا فرق ہوتا ہے، اور آپ نے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا الطاف بھائی کہ پاکستان کو یہ کیا دے رہے ہیں، کھجور دے رہے ہیں، گوشت دے رہے ہیں، زکوٰۃ فطرہ دے رہے ہیں، کیا مالی مدد دے رہے ہیں۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ تو ایک رینٹا آرمی ہے، دنیا میں جس کو ضرورت پڑتی ہے کہتے ہیں کہ ادھر آ جائیے اور یہ کام کیے چلے جاتے ہیں۔ تو الطاف بھائی، سوال یہ ہے کہ اگر سعودی عرب کے اوپر کوئی معاملہ آیا اور پاکستان کو مدد کے لیے بلایا، اور پاکستان کو کسی اور ملک نے اور زیادہ پیسے دے کر اپنی طرف کر لیا، تو یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ الطاف بھائی، یہ دو میری گزارشات سوالات ہیں، پلیز، تھینک یو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس کی وضاحت کر دوں کہ پاکستان کی فوج آلریڈی 20,000 سے زائد
سعودی عرب میں موجود ہے یمن کے خلاف اور سعودی عرب کی حفاظت کے لیے اب جہاں تک اس بات کا خدشہ ہے کہ اسرائیل کوئی سعودی عرب کی طرف ایسی چیز یا ایسا اقدام نہ کرے، اس کے لیے پاکستان اپنی افواج اور اپنی نیوکلیئر ٹیکنالوجی کو استعمال کرے گا، تو اس بات کو لکھ کے رکھ لیجئے کہ پاکستان نے اگر ایسا کوئی سوچا یا پلان بنایا تو اس کی تکمیل سے پہلے پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام ڈسٹرائے کر دیا جائے گا۔ اس کو لکھ کے رکھ لیجئے میرے جواب کو۔ جی بھائی، بہت بہت شکریہ عبدالحفیظ بھائی۔ اب میں ریکویسٹ کروں گا مظفر سل کھوکر بھائی، کی آئی ڈی سے۔ دو باتیں، دو لائنیں کہنا چاہتا ہوں الطاف بھائی کی پلاٹ کے حوالے سے، الطاف بھائی کی اگر اجازت ہے تو۔ جی الطاف بھائی، آپ ہمیشہ حق و سچ بیان کرتے ہیں، تو دو لائنیں آپ کی نظر۔ میرے عہد میں حق کی سچائی ہے، میرے عہد میں حق کی سچائی ہے، میری آواز سے آواز ملاتے رہنا، زباں کٹ بھی جائے ہونٹ ہلاتے رہنا، اپنے ہونے کا احساس دلاتے رہنا، میری آواز سے آواز ملاتے رہنا۔ ادابرز الطاف بھائی، بہت شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ مظفر بھائی۔ جی مظفر کھوکر صاحب، آپ مائک پر پلیز سوال کیجیے۔ السلام علیکم سر، الطاف بھائی صاحب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ جو ہمارے کارکن گرفتار ہیں یا گھروں سے لاپتہ ہیں، ان کے حوالے سے بہت ہی تکلیف ہے، بہت ہی افسوس ہے کہ ہماری جو مائیں بہنیں اور بیٹیاں جو پریشان ہیں گھروں میں، ان کے حوالے سے دکھ اور تکلیف بھی ہے، اور اس کے لیے کوئی اقدامات کیا جائے۔ جی جی سر۔ بہت شکریہ ممتاز کھوکر صاحب۔ یہ آپ ان لوگوں سے پوچھیں جن کے حالیہ دنوں میں پنجاب سے، پہلے تو پنجاب میں یہ گرفتاریاں سیاسی بنیاد پر اس طرح نہیں ہوتی تھیں جیسے کہ اب ہو رہی ہیں، تو ان لوگوں سے پوچھیں جن کے بچوں کو اٹھا کے لاپتہ کیا گیا یا گرفتار کیا گیا، ان کی ماؤں پر کیا گزرتی ہے۔ کل تک پنجاب کے لوگ الطاف حسین اور MQM کو برا کہتے تھے، لیکن آج پنجاب کے لوگ جب ان پہ پڑ رہی ہے تو وہ الطاف حسین کی باتوں کی سچائی کو تسلیم کر رہے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچ رہے ہیں کہ الطاف حسین کل بھی جو کہتا تھا وہ سچ کہتا تھا، اور آج بھی جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے۔ آپ کی دکھ میں شمولیت، آپ کی ہمدردی کا اظہار کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کی اس ہمدردی کے بول کو دعا میں قبول کر کے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور وہ گرفتار شدگان جلد گھروں کو واپس آ جائیں۔ آمین ثم آمین۔ آمین۔ بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔ جی بہت بہت شکریہ مظفر صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ جی اب میں ریکویسٹ کروں گا محمد سلمان کی آئی ڈی سے، اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز، سوال کیجیے۔ جی محمد سلمان صاحب، آپ مائک پر اس وقت سوال کیجیے پلیز۔ جی معین بھائی، آپ پلیز اپنا مائک انمیوٹ کیجیے۔ آداب عرض ہے بھائی۔ تسلیمات۔ بھائی میں اپنا جذبات کا اظہار چند لائنوں میں کرنا چاہوں گا بھائی، آپ کی اجازت سے۔ بھائی آپ نے جی بھائی شکریہ، کل بھی آپ نے ظلم کو ظلم کہا بھائی، اس میں کوئی آپ کا ذاتی مفاد یا کوئی ذاتی مفاد تو نہیں تھا بھائی، عوام کے لیے، اور یہی اداروں کو فوج میں نے تو سوائے کھونے کے
सिवाय खोने के मैंने पाया क्या है? पूरी जिंदगी खोता चला आया हूं हक और सच के लिए, और आज भी अपने हक और सच के नजरिए पर कायम हूं, नताइज की परवाह किए बगैर अपनी मुसीबतों मुश्किलात के बावजूद। जी जी भाई, आपने बिल्कुल भाई, आज भी सिर्फ आप जुल्म को जुल्म कह रहे हैं, मजलूमों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं भाई। आज भी अगर चाहें आप भाई अपनी जिंदगी मतलब गुजार सकते हैं। जितना जुल्म हो रहा है, आप चाहें तो भाई, आपने जवानी से लेके आज तक भाई सिर्फ कौम के लिए जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद की है भाई। उसका इजहार, जैसे आपकी तहरीर तकरीर तस्वीर पर पाबंदी को पूरे 10 साल बल्कि 10 साल से ऊपर हो गए, उस वक्त भी गैर आईनी इकदाम को आपने पर आवाज उठाई भाई। चंद लाइनों में उसका इजहार करूंगा। जुल्म को जुल्म कहा, जुल्म को जुल्म कहा, जालिम को जालिम कहा। जुल्म कहा, जालिम को जालिम कहा, बर्बाद था बर्बाद कहा, बर्बाद था बर्बाद कहा, था निजाम मुर्दा, था निजाम मुर्दा तो मुर्दाबाद कहा। ये भाई, शुक्रिया भाई। जज़ाकल्लाह, जी जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित भाई। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा शब्बो आपा से। शब्बो आपा प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए, आप माइक पर हैं इस वक्त। सबसे पहले आप सबको मेरा बहुत बहुत सलाम, और भाई आपको आपकी 72वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला खैर आपको मुबारक हो सालगिरह शब्बो देखना आपा, नसीब करे, आपको जज़ाकल्लाह, सेहत जज़ाकल्लाह। तंदुरुस्ती दे। और यकीन जानिए कि मेरी तो लाइफ पे रोज़ाना मैं जब दुआ करती हूँ तो आपका ख़ास तौर से नाम लेके आपके लिए दुआ कराती हूँ सबसे। और अल्लाह आपको ऐसे हज़ारों सालगिरह देखने नसीब करे, आपका साया दायम रहे। भाई आपकी जो पूरी जद्दोजहद है, जो आपकी तगदो है, आपने जितने भी साल गुजारे हैं अपनी ज़िंदगी के, वो आजमाइशों में गुजारे हैं और आजमाइशों से ही आप गुजरे हैं, और सख्त मुसीबतों के साथ का सामना किया है आपने, मगर आप साबित कदम रहे हैं, शीशा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े रहे हैं। ये है आपका मोहब्बत जो आपको अपने मुल्क से है, अपने मुल्क के आवाम से है, और ये सिलसिला आपका आज तक जारी, और कभी भी मैं नहीं समझती कि आपकी ज़िंदगी में सिलसिला कभी भी रुक सकता है, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान हैं कि जिसने हमेशा हक और इंसाफ के लिए आप खड़े हुए हैं। आपने बातिल के खिलाफ आवाज़ उठाई है, आपने मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, और यही आपकी सबसे बड़ी एक जद्दोजहद है जो आपको सबसे मुनफरिद करती है। आप वो पहले इंसान है पाकिस्तान के जिसने तारुफ कराया कि इस्टेब्लिशमेंट 73 साल से आपके मुल्क पर कब्जा कर की हुई है। तमाम आसाइशें, तमाम जितनी भी इनायतें हैं उनके जर्नैलों के लिए हैं, या उन लोगों के लिए जो एलीट क्लास के लोग हैं जिन्होंने 22 करोड़ अवाम को अपना जूते की नोक पे रखा हुआ है, भेड़ बकरियां समझा हुआ है। मगर आपने उनके लिए आवाज़ उठाई, और आपने सबसे पहले महाजिर कौम को शनाख्त कराई और उनको उनके हक के लिए खड़ा किया। पहले इंसान है आपने जिसने मुतवस्सित लोगों को आपने MNA बनाया, MPA बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। फोन कहाँ से आ रहा है? एक मिनट भाई। जी शब्बो आपा कॉल अटेंड करने के बाद आप दोबारा आप आइएगा। अब मैं इस वक्त रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर इमरान मलिक भाई से। सॉरी, मेरी कॉल चली गई है, मैंने काट दी कॉल। जी शब्बो आपा जी, तो भाई सवाल कबूल कीजिए अपना। प्यारे मौके, इस मुबारक मौके पे मैं सबसे पहले आपके लिए दुआ गूँ। अल्लाह ताला आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, मुकम्मल शफायाबी अता करे, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। आपका साया कायम और दायम रखे, और आपकी जद्दोजहद में आपको कामयाबी अता करे। और आप वो वाहिद इंसान हैं जिसने अपने लिए कुछ नहीं किया। अगर आप चाहते तो आप पता नहीं क्या कुछ कर सकते थे, मगर आपने अपने लिए एक ईंट भी नहीं जमा करके रखी। ये होता है असल इंसान, जो कि मुल्क के लिए काम कर रहा होता है, जो कि लोगों के लिए काम कर रहा होता है। आपकी वजह से
آپ کی جدوجہد سے آج لوگ ایم پی اے بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کی جدوجہد سے لوگوں کو لوگ روشناس ہوئے ہیں. لوگوں میں ان کو کوئی جانتا نہیں تھا جن کو آپ نے روشناس کرایا لوگوں کو، مگر وہ سب غدار آپ کے نمک حرام لوگ ہیں. معاف کیجیے گا، میں اگر میری بات سے اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچے تو میری نظر میں وہ نمک حرام لوگ ہیں جنہوں نے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا اور آپ کو اپنی ذاتی مفاد کے لیے، اپنی ذاتی کرسی کے لیے، اپنی ذاتی زندگی کے لیے انہوں نے حکومت وقت کے ساتھ معاہدے کے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاہدے کے. بھائی آپ کی جدوجہد منفرد ہے اور منفرد رہے گی. پاکستان کے جتنے بھی لوگ ہیں جن کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے کیا جو بتایا ہے، جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ تاریخ کا حصہ ہے، آپ نے سب کو بتایا اور آج سب اس کو تسلیم کر رہے ہیں. اس بات کو چاہے وہ کے پی کے لوگ ہوں، چاہے وہ پنجاب کے لوگ ہوں، چاہے وہ بلوچستان کے لوگ ہوں. آپ کی پرانی تقریریں جب اٹھا کے جب لوگ سنتے ہیں تو ان کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ پیغام تو آپ نے کئی سال پہلے لوگوں تک پہنچایا اور اسی کے جرم میں آپ کو جلا وطنی کرنی پڑی، آپ کے اوپر غداری کا الزام لگا. میں نہیں سمجھتی کہ کوئی دنیا کا انسان اس بات کو ثابت کر سکتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی غداری کا مقدمہ چلایا جائے، یا جو حکومتیں فاطمہ جناح کو غدار کہہ سکتی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ فاطمہ جناح کو غداری کا الزام دے سکتی ہے، تو پھر الطاف بھائی ایسی حکومتوں سے، ایسے اسٹیبلشمنٹ سے ہم کیا اور توقع کر سکتے ہیں. تو آپ سرخرو ہیں، عوام میں بھی، لوگوں میں بھی اور مہاجروں میں بھی خاص طور سے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں. انشاءاللہ تعالی ان ظالموں کا دور ختم ہوگا الطاف بھائی، اور آپ انشاءاللہ تعالی اسی طرح سے، جس طرح سے آپ کی مقبولیت پہلے تھی، اسی طرح سے آپ واپس پاکستان جائیں گے اور انشاءاللہ آپ اپنا جو کام آپ کا ادھورا رہ گیا آپ اس کو ضرور پورا کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی پوری توفیق عطا کرے. ہم سب کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، صحت تندرستی کے بھائی ساتھ. آپ نے بھی زبر سالگرہ میں نہیں بلایا، میں آپ کی سالگرہ کا انتظار کرتی رہی. جی بہت شکریہ شبو آپا، بڑی عنایت، بہت شکریہ. تھینک یو. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا ڈاکٹر عمران مدی بھائی سے. ڈاکٹر عمران بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز. تھینک یو سو مچ سہیل بھائی. السلام علیکم الطاف بھائی. وعلیکم السلام. جی بھائی میرا آج کی نشست کے حوالے سے کویشچن ہے کہ جس مطالعہ پاکستان میں ہمیں یہ پڑھایا گیا کہ پاکستان دنیا کی ایک عظیم فوج ہے، ہم اسلام کا لشکر ہیں، اور جس ٹی وی ریڈیو پہ ہمیں سنوایا گیا کہ اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے، اسی مطالعہ پاکستان اور اسی ٹی وی ریڈیو کے ذریعے ہماری جو ہے نظریاتی جو پاکستان کے آپ کی جی آواز آپ کی سگنل پرابلم ہے ذرا، آپ کی آواز کٹ گئی بالکل. گئی. تو جبکہ یہ آدھی چیزیں پروف ہو گئیں کہ پاکستان فوج کوئی اسلامی لشکر نہیں ہے، پاکستانی فوج جو ہے یہ کوئی دوبارہ دنیا سے کی وہ کہیے، عظیم آپ فوج کی نہیں ہے آواز جو بیچ میں کٹ گئی تھی. آپ کی آواز دوبارہ سے کہیے. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جس مطالعہ پاکستان میں ہمیں یہ پڑھایا گیا تھا کہ پاکستان دنیا کی ایک عظیم فوج ہے، یہ ایک اسلام کا لشکر ہے، اور جس ٹی وی ریڈیو پہ ہمیں یہ سنایا گیا تھا کہ اے پتر ہٹاں تے نہیں وکدے، اسی مطالعہ پاکستان میں اور اسی ریڈیو ٹی وی کے اوپر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے اسلام کا قلعہ ہے، تا قیامت رہنے کے لیے بنا ہے. پاکستان کی نظریاتی اساس ہمیں سمجھائی گئی کہ مسلمان ہندو دشمن ہے، ایک دوسرے کے جو ہے وہ بالکل علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، ہمیں بہت زیادہ اخلاقی برتریاں حاصل ہیں ان کے اوپر. تو جبکہ یہ آدھی چیزیں جی اچھا تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جی الطاف بھائی کہ جب یہ آدھی چیزیں پروف ہو گئیں کہ یہ کوئی عظیم فوج نہیں ہے، یہ کوئی اسلام کا کوئی کاریہ نہیں کر رہی ہے، یہ فوج جو ہے یہ اپنے ذاتی مفادات کے لیے بزنس کر رہی ہے اور عام لوگوں کو ظلم کر رہی ہے، تو جو باقی آدھی چیزیں ہمیں پڑھائی گئی جس کے متعلق پاکستان کے متعلق، تو وقت آ نہیں گیا کہ باقی لوگ باقی آدھی چیزوں کو بھی ریوائز کریں، لوگ خود سے ایک نیوٹرل کتاب کو پڑھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آدھی چیزیں تو غلط ثابت ہوگی جو ہم نے خود ایکسپیرینس کر لی، باقی آدھی چیزیں جو انہوں نے ہمیں پاکستان کے متعلق پڑھائی ہیں کبھی وہ بھی ساری غلط تو نہیں ہے. جی بھائی. جی سب کچھ الف سے لے کر یہ تک جتنی چیزیں پڑھائی گئی ہیں مطالعہ پاکستان میں،
سب جھوٹ کا پلندہ ہیں. سب سے پہلا جھوٹ تو جو میں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں کیا تھا کہ مسلمان اور ہندو الگ الگ قومیں ہیں، ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن چاہیے جو مسلمانوں کے لیے حاصل تو کر لیا گیا، مگر بر صغیر کے 10 کروڑ مسلمانوں کا وہ وطن نہیں بن سکا. سب سے بڑا فراڈ تو یہیں سے ہوا ہے. اس کے بعد تو جو کچھ ہوتا رہا وہ سب فراڈ ہی فراڈ ہے. جی جی بھائی بالکل، میں بھی بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھی لوگ ہیں وہ اصل میں ڈاکٹر عمران مسئلہ یہ ہے کہ نوجوان ماشاء اللہ بڑے ذہین ہیں، سمجھدار ہیں، اور آج ان کے پاس جو سہولتیں ہیں، جب ہمارا طالب علمی کا دور تھا تو یہ سہولتیں موجود نہیں تھیں. ہمیں ایک ایک سبجیکٹ کے لیے لائبریری جا کر لائنوں میں لگنا پڑتا تھا. اپنا نمبر آنے پر وہ کتاب ہمیں ملتی تھی، وہ بھی لمیٹڈ ٹائم کے لیے، تو ہم حاصل اس سے کچھ کر لیا کرتے تھے. آج تو زمانہ اتنا تیز ہو گیا ہے کہ گھر بیٹھے آپ دنیا کی کوئی چیز معلوم کرنا چاہیں، آپ کو سیکنڈوں کے اندر وہ چیز دستیاب ہو جاتی ہے. میں نئی نسل کے لوگوں سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک کوشچن ڈالیے کہ دا ڈویژن آف دی سب کانٹیننٹ واز دا رائٹ ڈیسیژن اور ناٹ. اس پر آپ کو مختلف آراء آئیں گی. اس میں سے آپ کو اپنا ذہن استعمال کر کے خود اس میں سے نوٹس آپ کو بنانے ہوں گے، اور جو نکات میں نے اٹھائے ہیں ان سے بڑھ کر موٹے موٹے نکات آپ کو کون اور دے سکتا ہے. میں نے تو موٹے موٹے نکات اٹھا دیے جس کا جواب پاکستان میں نہ کسی ملا کے پاس ہے، نہ کسی سیاستداں کے پاس ہے، نہ کسی جج کے پاس ہے، نہ کسی سیاستداں کے پاس ہے، نہ کسی رائٹر کے پاس ہے، نہ کسی شاعر کے پاس ہے، نہ کسی ادیب کے پاس ہے. یہ میرا چیلنج ہے، اور میں پورے پاکستان کو چیلنج کرتا ہوں کہ میری بات کو غلط ثابت کر کے دکھائیں. میں ان کا غلام بننے کے لیے تیار ہوں. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ امام علی بھائی، تھینک یو ویری مچ. جی میں ریکویسٹ کروں گا شاہ 7786 کی آئی ڈی سے. جی شاہ صاحب اپنا مائک اوپن کیجیے پلیز. السلام علیکم بھائی. آصف وعلیکم السلام. بھائی دعاؤں کی درخواست ہے آپ سے، زیادہ آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، میں آپ کو سنتا ہوں. بس آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، اللہ پاک خوش رکھے، شاد آباد رکھے آپ کو. میں جاپان میں ہوتا ہوں یہاں پہ. اگر ایک مشورہ دینا چاہ رہا تھا اگر آپ کی اجازت ہو بھائی، کہ جس وقت براڈ پہ سب لوگ آتے ہیں، جاپان میں اس وقت ٹائم ہو رہا ہے 6:20، تو آپ سب کو آرڈر کریں کہ جب آپ آیا کریں تو جن جن ملکوں میں لوگ آ سکتے ہیں آپ کے یہ اس براڈ میں آنا چاہیے ان کو نا، جتنے ہمارے ساتھی باہر ملکوں میں. تو یہ میرے دل میں ایک بات تھی، تو میں نے کہا آپ سے درخواست کروں. بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے بتایا کہ اس وقت صبح کے 6:30 بج رہے ہیں یا شام کے؟ صبح کے بھائی، صبح کے فجر کے وقت میں، نہیں 4:30 5 بجے فجر ہوتی ہے یہاں پہ. تو فجر کے وقت پہ آپ کا خطاب ہوتا ہے، تو اکثر میں آپ کا خطاب سنتا ہوں بھائی.
اچھا، ماشاء اللہ ماشاء آپ اللہ. کا حکم ہوگا تو جتنے لوگ اس براڈ میں آئیں گے تو اتنا اچھا ہوگا کہ میں درخواست کرتا ہوں جاپان میں رہنے والے تمام لوگوں سے کہ وہ برائے کرم اگر میرا خطاب لائیو نہ سن سکیں تو ان سے درخواست ہے کہ دوسرے دن میرے ٹک ٹاک اکاؤنٹ پر وہ اپلوڈ ہو جاتا ہے میرا خطاب، تو دوسرے دن جب آپ کے پاس وقت ہو آپ برائے کرم اسے سن لیا کریں. اور آپ سے ایک اور درخواست ہے کہ آپ جاپان میں ہم خیال ساتھی جو ہیں انہیں جمع کریں، اور یہ میری خواہش ہے کہ جس طرح اوورسیز یونٹس پوری دنیا میں قائم ہے، ایک یونٹ جاپان میں بھی قائم ہو جائے ایم کیو ایم کا، جس سے مجھے بہت خوشی ہوگی. بہت انشاءاللہ شکریہ. انشاءاللہ بھائی جزاک اللہ بھائی، اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ. سلامت جی رکھے. وعلیکم. جی شاہ بھائی ہم نے آپ کو فالو کیا ہے تو آپ پلیز فالو بیک دیجیے گا، رابطہ کیجیے گا، تو انشاءاللہ آپ انشاءاللہ سے ان فیوچر رابطہ رہے گا آپ سے. ٹھیک انشاءاللہ بھائی، آپ لوگ قیامت کا انتظار ہے بھائی یہاں پہ انشاءاللہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ہے ورحمۃ انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. جی جزاک اللہ بھائی. السلام علیکم. ریکویسٹ کروں گا شاہد شفیق کی آئی ڈی سے. شاہد شفیق اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز، سوال کیجیے جو بھائی نے گفتگو فرمائی اس سے متعلق. جی شاہد شفیق اپنا مائک انمیوٹ کیجیے. بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی آپ نے جو بھی فرمایا صرف وہ جو نظریاتی طور پر ہیں اور جو وہی صرف سمجھ سکتے ہیں، باقی ذہنی مریض وہ ان پہ کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا. کوئی بات نہیں، جتنے لوگ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھیں، اور ایک بات کو یاد رکھیں کہ سمجھانے کا سلسلہ ازل سے چلا آ رہا ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سمجھانے کے تسلسل کے عمل سے، یعنی تسلسل کے ساتھ کوئی عمل کیا جائے تو نئے نئے لوگ جو سننے والے ہوتے ہیں ان کے علم میں جو باتیں نہیں ہوتی ہیں وہ بھی ان کے علم میں باتیں آ جاتی ہیں. اسی لیے بار بار دہرانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے تاکہ نئے آنے والے، نئے جڑنے والے وہ اس پیغام سے آگاہی حاصل کر سکیں جن سے انہیں آگاہی نہ ہو. بہت شکریہ. جزاک اللہ بھائی. جی بہت بہت شکریہ شاہد بھائی. جی اب میں ریکویسٹ کروں گا دانش احمد کی آئی ڈی سے اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز، سوال کیجیے. دانش احمد کی آئی ڈی. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے. السلام علیکم الطاف بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام. اللہ کا کرم ہے، دعائیں چاہیے. الطاف بھائی سب سے پہلے میرا تو سوال آپ سے یہ تھا کہ آپ کے اندر اتنی مضبوطی آتی کہاں سے؟ اس لیے کہ ہم تو بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ آپ کے بھائی کو شہید کیا، آپ کے بھانجے کو شہید کیا، بھتیجے کو، تو اتنی مضبوطی آتی کہاں سے اور ہم ایسی مضبوطی اپنے اندر کیسے پیدا کریں؟ بھائی ایک تو بات یہ ہے کہ آپ جو کہیں، جس بات کا اقرار کریں، پھر آپ ہی کے اندر اللہ نے ایک اور چیز رکھی ہے جو آپ کو جواب دیتی ہے. آپ اپنے آپ سے سوال کریں
کہ میں نے یہ کہہ تو دیا ہے، اب اگر مجھ پر یہ آفات پڑیں، یہ مجھ پر اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑا، تو کیا میں ثابت قدم رہ سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر جواب یہ آئے کہ نہیں، تو پھر آپ کو مشق کرنی ہوگی کہ یاد رکھو تم ان سے سبق حاصل کرو جنہوں نے اپنے گھر کے گھر لٹوا دیے، جنہوں نے بڑے مقصد کے لیے، نیک مقصد کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے گھر بار لٹا دیے، اور نیک مقصد جب آیا تو ہم تو نہیں تھے، لیکن ہمارے آنے والوں نے اس سے فائدہ اٹھایا، لہذا انسان کو فائدہ ہوا، اور انسانیت کے فائدے کے لیے آپ اگر آج کام کریں گے تو یاد رکھیے اس کا صلہ اگر آپ کو نہیں ملتا تو دوسری دنیا میں جب آپ جائیں گے تو اس کا صلہ آپ کو وہاں ضرور ملے گا، اس پر کامل یقین رکھیے۔ بالکل۔ اور جزاک دوسرا اللہ۔ میری ایک اور ریکویسٹ تھی آپ سے، اگر لے سکتی ہے تو۔ جی جی بہت بتائیے۔ بہت شکریہ دانش احمد بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ جی ایک اور سوال پوچھ سکتا ہوں میں؟ جی بولے۔ الطاف بھائی، مجھے یہاں پہ میں آئرلینڈ میں ہوتا ہوں، اور مجھے امیگریشن میں کافی مسئلے مسائل آ رہے ہیں، اور پاکستان جانا، اور میں 90 کے بہت قریب رہتا ہوں میں، تو اگر امیگریشن کے سلسلے میں اگر کوئی مدد ہو جائے آپ کی طرف سے وہاں سے۔ جی آپ اس سلسلے میں سہیل خانزادہ صاحب سے رابطہ کریں، یہ مسئلے میں نہیں دیکھا کرتا ہوں، یہ ساتھ ہی دیکھا کرتے ہیں، آپ سہیل خانزادہ سے رابطہ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔ جی بہت بہت شکریہ دانش بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ جی اب میں ریکویسٹ کروں گا یوسف سعید بھائی سے۔ یوسف سعید بھائی اپنا مائک انمیوٹ کیجیے پلیز۔ بھائی آداب۔ تسلیمات تسلیمات۔ بھائی ابھی آپ نے ماشاءاللہ اتنی زبردست باتیں کی، جس انداز سے چیزوں کو سمجھایا، کوئی بات نہیں ہے آپ کو۔ بھائی حقیقت ہے کہ جو دو قومی نظریے پہ بنا تھا، جس کو اسلام کے نام پہ بنایا گیا تھا، تو پھر اس میں اسلام میں ڈسکرمنیشن تو ہے نہیں۔ تو اگر کوئی مسلمان کہیں بھی رہتا ہے، ہندوستان میں رہتا ہے، اگر وہ پاکستان کی نیشنلٹی لینا چاہے تو اس کو ملنی چاہیے نا بھائی۔ اصولی طور پہ تو ایسا ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر نعرہ جو ہے جو لگایا گیا ہو اس کی میننگ کو سمجھ کر لگایا گیا ہو تبھی اس کے اثرات سامنے آتے ہیں، اور اس کے معنی عملی طور پر اسی وقت سامنے آتے ہیں جبکہ سب کچھ جانتے بوجھتے نعرہ لگایا گیا ہو۔ یہ نعرہ ہی سرے سے غلط ہے تو اس کا انجام ہونا ہی وہی تھا جو آج پاکستان کو ہو رہا ہے۔ ایک دعویٰ یہ تھا کہ پاکستان رہتی دنیا تک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، کہاں رہا؟ پاکستان تو دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، دو قومی نظریہ کہاں چلا گیا؟ دو قومی نظریہ اگر سچا ہوتا تو تین قومی نظریوں میں کیسے عملاً، یعنی زبانی نہیں عملاً تقسیم ہو گیا؟ تو دو قومی نظریہ تو سمندر کی ساری
گہرائی کے اینڈ میں پہنچ گئے، جا کے وہاں دفن ہو گیا ہے. یہ جعلی نظریہ تھا، دو قومی نظریہ کوئی نظریہ نہیں ہوتا. تو بھائی سوال تو یہ ہے نا کہ جو ملک جس ملک کی بنیاد ہی فراڈ پہ رکھی ہو، جھوٹ پہ رکھی گئی ہو، تو وہ ملک زندہ باد کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ جب بن گیا ہے، چلو اسی کو اب ہم ملک مانتے ہیں، لیکن یہاں جو کہا گیا تھا انصاف تو ہو، یہاں انسان کی زندگی کا احترام تو ہو، یہاں ہر شہری کو جینے کا مساویانہ حق حاصل تو ہو. لیکن حال تو یہاں کا یہ ہے کہ عدالت میں اگر آدمی انصاف مانگنے جائے تو اس کا عام انسان جائے تو اس کا کیا حشر ہوتا ہوگا، جبکہ ججز جا رہے ہیں اور ان کے ساتھ وکلا کچھ حمایت میں ان کے بولے تو ان کے گھروں پہ چھاپے مارے جاتے ہیں. تو ایسے ملک اور ایسے ملک کے نظام کو میرا اعتراض یہ ہے کہ زندہ باد ضرور کہیے، جبکہ یہ تمام چیزیں جو میں نے کہی ہیں یہ عام شہری کو میسر ہوں تو الطاف حسین سب سے آگے بڑھ کر زندہ باد کہے گا. بے شک بھائی، بے شک، بالکل صحیح. بھائی اگر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک تھوڑی سی مختلف بات کرنے کی آپ اجازت دیں. جی ارشاد. جی بھائی، وہ ہر ہفتے سنڈے کو ایک بہت ہی بہترین پروگرام ہوتا ہے میری آواز سنو کا، جس کو ایڈوکیٹ عدنان قریشی بھائی اور محفوظ حیدری بھائی کنڈکٹ کرتے ہیں. تو آج بھی بھائی وہ پروگرام ہوا تھا سنڈے کو. ویسے 1 گھنٹے کا ہوتا ہے، لیکن یہ لمبے دورانیہ کا پروگرام تھا کیونکہ یہ ایک اسپیشل براڈ کاسٹ تھی آپ کی برتھ ڈے کے حوالے سے، 17 ستمبر کے حوالے سے. تو بھائی آج ایسا ہوا تھا کہ ماشاءاللہ سے ایک لائن پر 500 سے زیادہ کالیں آئی تھیں جس کو سسٹم ہینڈل نہیں کر پایا تھا، اور مختلف سسٹمز پہ کالز آ رہی تھیں. ایک اندازے کے مطابق 800-900 کالز آئی تھیں جس کو ہم لوگ ہینڈل نہیں کر پائے. تو میں آپ کی براڈ کے توسط سے میری آواز سنو کے پروگرام کی جانب سے ان تمام لوگوں کو جنہوں نے کال کیا کال اٹینڈ نہیں ہو پائی، میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. اور انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا پارٹ 2 بھی کیا جائے گا، تو اس میں پوری کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس لائن پہ لے سکیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ یوسف سعید بھائی، ان لوگوں سے جو میری آواز سنو میں جنہوں نے فون کیا مگر بات کرنے سے محروم رہے، ان سے معذرت کر رہے تھے، اس امید کے ساتھ کہ آئندہ وہ کوشش کریں گے کہ سسٹم کو اور زیادہ بہتر کریں. لیکن اتنی زیادہ کالوں کا اٹینڈ کرنا پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ممکن نہ ہوگا، لیکن بہرحال اصلاح کی گنجائش ہر جگہ رہتی ہے. جہاں اصلاح کرنا چاہے، جتنی چاہے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے. بہت شکریہ. شکریہ بھائی، دعاؤں کے طالب ہیں. اللہ حافظ. اللہ خوش رکھے. شکریہ یوسف بھائی. جی یہ حسن بھائی آپ اپنا مائک انمیوٹ کیجئے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ بس اللہ کا کرم. کہاں پہ ہیں ابھی آپ؟ میں جی علی حسن بھائی، اگر آپ کو آواز آ رہی ہو تو آپ اس وقت بات کریں الطاف حسین بھائی سے. تو جی علی رضوی بھائی آپ کا مائک انمیوٹ ہے، آپ مائک پر اس وقت سوال کیجئے. ہیلو، السلام علیکم بھائی.
वालेकुम अस्सलाम। भाई ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहा हूँ मैं, मेलबर्न से। आपकी लाइव ट्रांसमिशन माशाअल्लाह, रोज देखता था, आज पहली बार कॉल कनेक्ट हुई है, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और आपकी सेहत कैसी है, ठीक है आप? अल्लाह का करम है, मुझे खुशी है कि ऑस्ट्रेलिया से भी किसी साथी ने कॉल की। ऑस्ट्रेलिया में हमारा जो यूनिट है बिल्कुल वो मुझे नहीं पता आपको उस यूनिट का पता है या नहीं, जी सर, मैं 18-19 लेकिन साल से हूँ इधर ऑस्ट्रेलिया में। हमें है उसका पता यूनिट का। हमने काफी जो वहाँ फंक्शंस होते थे 14 अगस्त के, वो काफी अटेंड भी किए हैं, पाकिस्तान डे वगैरह के, और हमने उसमें काम भी किया है काफी, तो हम लोग उससे लिंक रहे हैं काफी। माशाअल्लाह जी माशाअल्लाह, बहुत खुशी हो रही है बात करके जी आपसे। जी कोई सवाल जी आपका है तो बताइए। नहीं भाई, बस बहुत शुक्रिया आपका कॉल लेने का, और बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। जज़ाकल्लाह, अल्लाह खुश रखे, सलामत रखे। आपको भी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी भाई, आज टिकटॉक वालों ने गिफ्टिंग भी बंद की हुई है भाई, तो साथियों से भाई हम गुजारिश करना चाहेंगे भाई आपकी इजाज़त से कि अपने अपने यूनिट से साथी रब्ता जी करके ज़रा साथियों को इन्फॉर्म करते हैं कि हम आज गिफ्टिंग ज़रा दूसरे अंदाज में होगी, भाई को तोहफे देने के अंदाज में होगी इंशाल्लाह अजीज। मोइन भाई, ओवर टू यू नाउ। जी आदाब अर्ज़ है भाई। भाई कुछ अनाउंसमेंट है अभी मेरे पास, फिर हम अकाउंट भी दिखाएंगे और साथियों से भी कहेंगे कि अभी जो है सब्सक्रिप्शन जारी है, इसको सिस्टम थोड़ा चेंज कर रहा है टिकटॉक। जो पहले से सब्सक्राइब थे उसको उसने सुपर फैन में डाल दिया है, और बाकी नई सब्सक्रिप्शन कर सकते हैं। वो अभी वहाँ सब्सक्रिप्शन डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, 1 मंथ की, 6 मंथ की, पूरे साल की भी कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी सब्सक्राइबर थे उसने उसको उनके नाम सुपर फैन में डाल दिए। तो ये सिलसिला अभी कुछ दिन में उसको ये नए ऑप्शन के साथ आने वाला है। भाई आज के कुछ अच्छा, अभी शुरू नहीं हुआ है? भाई सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, नई सब्सक्रिप्शन जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी सब्सक्राइब थे उसने उसको सुपर फैन का नाम दे दिया। अच्छा, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करना शुरू कर दें। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे अभी टिकटॉक अकाउंट को प्लीज सब्सक्राइब करें, बिस्मिल्लाह करके अल्लाह का नाम ले गए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब। जी जी भाई अरशद हुसैन भाई की तरफ से 5 पाउंड। माशाअल्लाह माशाअल्लाह भाई माशाअल्लाह। काशिफ जैदी भाई की तरफ से $10। $10 काशिफ जैदी भाई की तरफ से, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई खुर्शीदुल हक भाई की तरफ से $20। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, खुर्शीद भाई की तरफ से $20, माशाअल्लाह। एक्सप्लोरिंग की तरफ से 5 पाउंड। माशाअल्लाह, एक्सप्लोरिंग, जीते रहो बेटा, जीते रहो, एक्सप्लोरिंग। सैयद आतिफ शमीम भाई की तरफ से 25 पाउंड। ओ माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 25 पाउंड। और भाई सोनी धरती बाजी की तरफ से 5 पाउंड। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सोनी धरती 5 पाउंड, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। भाई कासिम अली रजा भाई की तरफ से 10 पाउंड। माशाअल्लाह 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 माशाअल्लाह। भाई इकबाल बहादुर भाई की तरफ से 10 पाउंड। माशाअल्लाह इकबाल बहादुर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और यूसुफ सईद भाई की तरफ से $50। ओ हस्बे रिवायत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हस्बे रिवायत $50, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और भाई सोहेल जज़ाक खानजादा भाई जी जी भाई जी, सोहेल खानजादा भाई की तरफ से 5 पाउंड। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, 5 पाउंड सोहेल खानजादा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जी, और वो बाकी जो साथी सामीन इस प्रोसेस में अभी कर रहे हैं तो मुझे टेक्स्ट कर दीजिए, तो मैं यहाँ अनाउंस कर दूंगा। और जिनके पास अभी तक अकाउंट डिटेल नहीं है भाई की, हम अभी अकाउंट डिटेल भी दिखाएंगे भाई की, तो अकाउंट डिटेल नोट कर लीजिए।
इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये सब्सक्रिप्शन का और सुपर फैन का जो ऑप्शन सब्सक्रिप्शन का खुला है, इंशाल्लाह गिफ्टिंग का भी खुल जाएगा। जब तक कि आप अपने जो है जज्बात का इजहार भाई के अकाउंट में जितना भी हो सके, मिनिमम 5 पाउंड हो, 10 पाउंड हो, मिनिमम जितना कर सके, मैक्सिमम तो हम कुछ नहीं कह सकते, मिनिमम जितना भी हो सकता है आप करें प्लीज। जी तो आप अकाउंट दिखा दीजिए। ये अकाउंट की डिटेल आ गई है, जल्दी से नोट करके बिस्मिल्लाह करके कोई पहल करे। लेकिन जाहिर है इसको नोट करने में, लिखने में सॉर्टिंग कोड, अकाउंट नंबर, फिर BIC नंबर, फिर IBN नंबर, ये सारे डालने में टाइम लगता है। तो यकीनन ये टाइम लेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ठीक है साथियों, बहुत बहुत आज का प्रोग्राम जो है वो फिक्र के लिहाज से, सवालात के लिहाज से एक लम्हा फिक्रिया है सुनने वालों के लिए। वो गौर करे मेरे सवालात पर कि मेरे सवालात कहाँ तक दुरुस्त थे और मेरे ख्यालात कहाँ तक गलत थे। मैंने खुलेआम दावत दी थी, लेकिन लोग नामालूम वजूहात की बिना पर सवालात उससे मुताल्लिक करने नहीं आए। हाँ, अलबत्ता एक मुताला पाकिस्तान के हवाले से डॉक्टर इमरान ने ज़रूर सवाल किया। मुताला पाकिस्तान, पाकिस्तान का जो इब्तदाई मुताला पाकिस्तान था, टोटल एंड टोटल फ्रॉड, झूठ, मकर, फरेब पर मबनी था, जिसमें हकायक बिल्कुल नहीं बताए गए और पाकिस्तान को एक इस्लाम के किले के तौर पर दिखाया गया और न जाने क्या क्या। जो किला जो है मिस्मार हो गया, 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया, किले के 2 हिस्से हो गए। एक हिस्सा बांग्लादेश बन गया, दूसरा हिस्सा पाकिस्तान। आधा किला मौजूद है, किला जो है 2 हिस्सों में तकसीम होकर आधा किला रह गया है, जिसको हमारे एंकर पर्सन जिंदाबाद कहते हैं, आधे किले को। होना तो पूरा पाकिस्तान चाहिए था। वो ये सोचते नहीं कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहाँ रहा। पाकिस्तान तो टूट चुका है, 2 टुकड़े हो चुका है। जिंदाबाद पाइंदाबाद कहाँ रहा? न पाइंदा रहा न जिंदा रहा, 2 टुकड़ों में तकसीम हो गया। इसको सोचिए, समझिए, गौर कीजिए। इन्हीं बातों के साथ अब मैं इजाजत चाहूंगा। जी भाई आपकी इजाजत है, भाई आपकी इजाजत है। 3 अनाउंसमेंट और थी भाई। मैं माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले भाई, नसीम भाई ब्राइटन की तरफ से 5 पाउंड। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मोहसिन सईद भाई की तरफ से 5 पाउंड। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और फारूक भाई की तरफ से भी 5 पाउंड भाई। शुक्रिया भाई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बहुत तमाम सामीन का शुक्रिया जिन्होंने बहुत गौर व फिक्र के साथ इस प्रोग्राम को सुना। अब तमाम सुनने वालों पर अपना अल्लाह करम रहम फरमाए, उनको सोचने और समझने की ताकत अता फरमाए, अच्छे और बुरे की तमीज़
کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ان دعاؤں کے ساتھ بھائی اجازت چاہتا ہوں. جی بھائی معذرت کے ساتھ بھائی ابھی مجھے ایک اور میسج ملا ہے 10 پاؤنڈ فرام سالار شمیم کے نام سے, 10 پاؤنڈ فرام زاہا شمیم کے نام سے بھائی, اور 5 پاؤنڈ فرام صوفیہ شمیم کے نام سے بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 5 پاؤنڈ زارا شمیم, بھائی 5 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ زارا شمیم, 10 پاؤنڈ 10 سالار پاؤنڈ زارا شمیم. شمیم. ایک منٹ تو کہو نا. زارا شمیم 10 پاؤنڈ, جی بھائی سالار شمیم 10 پاؤنڈ, سالار شمیم, سالار شمیم 10 پاؤنڈ, اور صوفیہ شمیم 5 پاؤنڈ. صوفیہ شمیم 5 پاؤنڈ. اللہ سلامت رکھے, صحت تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی, خوشحال زندگی عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. اجازت. بھائی ایک اعلان میرے پاس بھی بھائی آپ کی اجازت سے. جی آصف سعید بھائی کی جانب سے 5 پاؤنڈ بھائی. ماشاء اللہ. آصف سعید بھائی کی طرف سے بھی 5 پاؤنڈ آ گئے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ. خوش رہو, سلامت رہو, صحت تندرستی کے ساتھ لمبی عمر پاؤ. آمین ثم آمین. میں اب اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں اگلے ہفتے پھر حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے. شب بخیر. گڈ نائٹ. اللہ حافظ. شب بخیر بھائی, اللہ حافظ. شب بخیر بھائی, اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ بھائی آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے بھائی, اور آپ کی قیادت میں ہمیں منزل مقصود تک پہنچائے بھائی. آمین.